بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، نماز کے شرائط میں سے ایک شرط جو فرض سطر ہے اس کو ڈھانکنا ہے۔ اگر مرد ہے تو اس کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ حصہ ہے، اس کے درمیان اگر کوئی حصہ کھلا رہ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات اور ہے کہ آداب صلاۃ اور آداب نماز میں سے ہے کہ آدمی اچھے کپڑے پہنے، فل کپڑے پہنے اور فل ہاتھ والا آستین والا شرٹ پہنے، یہ آداب صلاۃ میں سے ہے۔ لیکن جو نماز کے صحیح ہونے کے جو واجب سطر ہے وہ مرد کے لیے کم از کم ناف سے لے کر جو ہے گھٹنے تک کا حصہ چھپا ہونا ضروری ہے۔ اس میں سے اگر کوئی حصہ کھلا رہ جاتا ہے یا نماز میں کھل جاتا ہے اور پھر کھلا رہتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ بسا اوقات نماز میں سجدے میں جانے کے بعد مرد جب سجدہ کرتا ہے، ہمارا نوجوان جب سجدہ کرتے ہیں تو پینٹ جو پچھلا حصہ ہے پینٹ کے سرکنے کی وجہ سے وہ نظر آ جاتا ہے اور اسی حالت میں وہ سجدہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح سجدے کی حالت میں وہ کھلا رہے تو پھر اس کی نماز کا مسئلہ آئے گا، نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسے کپڑے نماز میں پہنے کہ سجدہ کرتے وقت یا رکوع کرتے وقت وہاں کا جو حصہ ہے جس کو واجب سطر کہتے ہیں اس میں سے کچھ نظر نہ آئے۔ البتہ اگر دوران صلاۃ کوئی حصہ کھل جائے اور فوراً جو ہے اس کو ڈھانپ لیا جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ جو خواتین اور عورتیں ہیں ان کا سطر نماز کے اندر چہرے اور ان دو ہتھیلیوں کو چھوڑ کر پورا بدن سطر ہے۔ نماز میں چہرہ کھلا رکھنا ہے اور دونوں ہاتھ کھلے رکھنے ہیں، باقی پورے بدن کو ڈھانپ لینا ہے، یہاں تک کہ پیروں کو بھی ڈھانپ لینا ہے، قدم کو بھی ڈھانپ لینا ہے۔ اسی لیے خواتین جو ہے اپنے پیروں میں موزے پہنتی ہیں۔ موزے پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ موزے ایک ذریعہ اور آلہ ہے جس سے قدموں کو ڈھانکا جاتا ہے، بلکہ پائجامہ اور جو سلوار ہے اس کو اتنی نیچی کی جائے کہ سجدے وغیرہ کے اندر بھی جو ہے قدم ڈھک جائے، قیام میں بھی قدم ڈھک جائے تو اس حالت میں نماز ہو جائے گی۔ البتہ چہرے کو ڈھانک کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر ایسی جگہ نماز ادا کی جا رہی ہے جہاں پر اجنبی مرد موجود ہیں تو پھر اس وقت جو ہے چہرے کو ڈھانکنا ضروری ہے۔ لیکن اس وقت جب سجدے میں عورت جائے گی تو اس حالت میں سجدے کی حالت میں اپنے نقاب کو بازو میں ہٹانا ہے اور ڈائریکٹ جو ہے اپنے پیشانی کو بغیر اس نقاب کے حائل کے یعنی نقاب کو باقی نہ رکھتے بلکہ ہٹا کر جو ہے سجدہ کرنا ہے۔ اگر نقاب کے حائل کے ساتھ عورت سجدہ کرتی ہے تو اس صورت میں سجدہ نہیں ہوگا۔ تو دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو اجنبی مردوں کی موجودگی میں سفر وغیرہ ہے تو اس وقت چہرے کو کھلا نہیں رکھنا ہے بلکہ چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھنا ہے۔ البتہ سجدہ کرتے وقت جو ہے اپنے چہرے کو پیشانی سے جو ہے نقاب کو ہٹا کر سجدہ کرنا ہے، اس کے ساتھ سجدہ نہیں کرنا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔